نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واستنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 40 سے 48 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ آیت 40، واستنعتک لنفسی آیت 41، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری آیت 42، اذهبا الی فرعون انہ طغی آیت 43، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی آیت 44۔ ترجمہ: پھر تم چند سال تک مدین والوں میں ٹھہرے، پھر وعدے کے مطابق آ گئے، میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے جاؤ اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، پھر اس سے نرمی سے بات کرو کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 40 سے 44 کا تفسیر۔ غیر شعوری طور پر منصب نبوت کا مل جانا، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کے سرداروں سے بھاگ کر تم مدین کئی سال تک اپنے خسر کی بکریاں چراتے رہے، پھر جب 10 سالہ مدت پوری ہو گئی تو تم وہاں سے تقدیر الہی کے مطابق غیر شعوری طور پر اللہ کے پاس کلام کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی اپنے بندوں کو جس طرح چاہے اور جہاں چاہے لے جاتا ہے اور لے آتا ہے۔ اس کے وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر تم کو پہنچ جانا ہی تھا، پھر تم اپنی قدر و منزلت کو پہنچ گئے اور تم کو نبوت و رسالت کا جلیل الشان منصب مل گیا۔ آیت 41، رسالت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب، یعنی میں نے تم کو چن کر اپنا رسول بنا لیا، مجھے اختیار ہے جو چاہوں کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم و موسیٰ علیہ السلام میں بحث چھڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیا اور تم پر تورات بھی اتاری، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر تم نے اس میں یہ لکھا ہوا نہیں پایا کہ یہ چیز میری پیدائش سے پہلے ہی میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھی؟ فرمایا ہاں پایا۔ آخر کار آدم علیہ السلام جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام ہار گئے۔ معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ آیت 42، یعنی تم دونوں میرے عطا کردہ دلائل و براہین یعنی معجزات اپنے ہمراہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میرے ذکر میں دیر اور سستی نہ کرو اور کمزوری نہ دکھاؤ اور کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑو، بلکہ فرعون کے مقابلے پر اور کثرت سے ذکر اللہ کرنا تاکہ اس سے تم میں طاقت و حوصلہ پیدا ہو اور ڈھارس بندھی رہے اور اس سے فرعون کا زور گھٹ جائے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ
کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے پر بھی میرا ذکر کرتا ہے۔ آیت 43 یعنی فرعون سرکشی، زیادتی، سخت گیری اور بغاوت پر اتر آیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے محبت و پیار سے مخلصانہ انداز میں نرمی سے سمجھاؤ۔ آیت 44 محبت و پیار اور نرمی سے سمجھانا چاہیے، شاید وہ سمجھ جائے یا اللہ سے ڈر جائے۔ غور کا مقام ہے کہ فرعون انتہائی سرکش و مغرور اور موسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق میں منتخب اور اللہ کے رسول، مگر پھر بھی یہی حکم ہے کہ اسے نرمی سے اور محبت و شفقت سے سمجھاؤ اور اس سے گفتگو کرو کہ حق تعالیٰ بنسبت غضب و انتقام کے معافی اور بخشش سے بندے سے زیادہ قریب ہے۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارا ایک ہی یکتا رب ہے، تمہارے لیے زندگی بعد الموت بھی ہے اور آخرت میں دو ہی گھر ہیں، جنت یا جہنم۔ جنت حاصل کرو اور جہنم سے بچ جاؤ۔ بہرحال تمہاری دعوت میں نرمی ہو، محبت ہو، پیار ہو اور میٹھی میٹھی باتیں ہوں تاکہ دلوں میں اتر جائیں اور ذہنوں میں اثر انداز اور نتیجہ خیز ہوں۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى۔ آیت 45 قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى۔ آیت 46 فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیات من ربک وسلام علی من اتبع الہدی۔ آیت 47 انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ آیت 48 ترجمہ دونوں نے کہا اے ہمارے آقا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا سرکشی پر نہ اتر آئے۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن اور دیکھ رہا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو بھیج دے اور انہیں حد سے زیادہ نہ ستا۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور ہدایت کے پیروکاروں پر سلامتی ہو۔ ہمارے پاس یہ وحی آ گئی ہے کہ جھٹلانے والوں اور پیٹھ پھیرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 45 سے 48 کا۔ تفسیر دونوں نبیوں کو فرعون کی طرف سے خطرہ۔ اللہ کے دونوں نبیوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور عرض کی کہ کہیں فرعون چھوٹتے ہی ہم پر ظلم نہ کرے یا ہمارے ساتھ کوئی گستاخی یا بدسلوکی نہ کر بیٹھے اور ہم ناکردہ گناہ میں نہ پکڑ لیے جائیں۔ آیت 46 فرعون سے ذرا نہ ڈرو۔ فرعون سے ذرا نہ ڈرو یعنی فرعون سے بالکل نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے دشمن کا کلام سن رہا ہوں اور تم سب کا حال دیکھ رہا ہوں، تمہاری کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ یقین مانو اس کی پیشانی کے بال میرے ہاتھ میں ہیں، اس کا بات کرنا، سانس لینا اور پکڑنا میرے حکم پر موقوف ہے اور میری حفاظت، مدد اور تائید تمہارے ساتھ ہے۔ آیت 47 فرعون سے ملاقات۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر پہنچے تو اپنی والدہ اور بھائی کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے۔ پہلے تو میزبانوں نے آپ کو پہچانا نہیں، جو کچھ گھر میں موجود تھا مہمانوں کے سامنے لا حاضر کیا۔ پھر ماں اور بھائی نے آپ کو پہچان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں اور اسے دعوت توحید دوں، اور تم کو یہ حکم ہے کہ میری معاونت کرو۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب کا حکم بجا لانے کو تیار ہوں، چلو ابھی چلو۔ آخرکار دونوں بھائی مل کر چلے۔ رات کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے قصر شاہی کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ فرعون کھٹکھٹاہٹ سن کر برا افروختہ ہوا اور بولا یہ کون گستاخ ہے جو یہ گستاخانہ حرکت کر رہا ہے؟ دربانوں اور پہرے داروں نے بتایا کہ ایک دیوانہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔
پھر جب دونوں بھائی فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو سوال و جواب وہی ہوئے جن کا قرآن میں بیان ہے۔ آیت 48، نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس وحی آئی ہے اس میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیں۔ فرمایا سورہ نازعات کی آیت 37 سے 39 میں، پھر جس نے سرکشی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سورہ لیل کی آیت 14 سے 16 میں فرمایا میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں جس میں حد سے زیادہ بدبخت ہی جائے گا جس نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور اطاعت سے منہ موڑا تھا۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 40 سے 48 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔